کو قومی وحدت کی علامت کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں، وفاق کی بھی آپ نے بات کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک صوبے میں انتخابات کے لیے اخراجات فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کرے، تو کیا دوسرے صوبوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یعنی اور اس طرح کوئی تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی؟ کیسی تلخیاں؟ کہ یعنی یہ جو پیسے ہیں تو یہ تو ہم سب کے مشترکہ ہیں، تو چلیں وہ کام جس سے ہمیں فائدہ ہوتا اور سب کو فائدہ ہوتا وہ تو اس سے ہو، لیکن کسی ایک صوبے میں انتخابات کا بوجھ ہم سارے کیوں اٹھائیں؟ یہ آپ کا سوال اچھا ہے، جواب پہلے والا جو جواب تھا وہی آپ اس کا بھی جواب سمجھیں. مگر ایک اس کتاب میں سب سے پہلی بات کیا گئی ہے، شک نمبر 1 کیا کہتی ہے؟ فیڈریشن، وفاق کی بات کرتی ہے. سب سے ترجیح کس چیز کو ملی ہے؟ وفاق کو. وفاق کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے ذرا سا مجھے مشکل سوال کر دیا. ولیم بلیک سٹون جس کی ذکر کیا جاتا ہے، کامنٹری آن دا لاز آف انگلینڈ، جس کو بہت ہی ہر جج اور اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ریفرنسز بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا وفاق وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی کامن انٹرسٹ اور کامن کنسرنز ہوں، وہ معاملات وفاق کے ہوتے ہیں. اب کامن مشترکہ مفادات اور مشترکہ دوسرا کیا ہوگا، کنسرنز، مسائل کہہ لیں. اب جیسے 4 صوبے، ایک وہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ٹھیک ہے. اب ہمیں فوج چاہیے اپنی دفاع کے لیے، پنجاب کو بھی چاہیے، بلوچستان کو بھی چاہیے، سندھ کو بھی چاہیے، اسلام آباد کو بھی چاہیے، خیبر پختونخوا کو بھی چاہیے. تو یہ مشترکہ مفاد ہوئی. اب آپ کہیں گے یہ سب لوگوں نے پیسے دیے، اس کے لیے ٹیکس پیئر نے دیے، ٹھیک ہے، اچھا جی ہمیں اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں، تو اس میں اور اس میں کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اچھا ہاں، اچھا ذرا سا یہ لمبا اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے. ایک آئین میں 18ویں ترمیم میں 2 بہت اور اہم باتیں ہوئی تھیں. لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھیں قانون کے ذریعے، ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نمٹایا جاتا تھا. 18ویں ترمیم نے ان کا درجہ بلند کر دیا. 140A شاید ہے آئین کی شک کہ لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ، انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ، 3 ہو گئے. پہلے 2 آپ کے پاس اور میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ 2 جگہ ووٹ ڈالیں، اب 3 جگہ آئین نے محفوظ کر دیا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیے. اس میں انہوں نے میرے خیال میں 219 میں شک میں ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے. اب کیا ہوا، یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، پنجاب میں جو لوکل الیکشنز جو ہو رہے تھے وہ ان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزالو کر دیا. ایک قانون بنا پنجاب کا، ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا نوٹس لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کرانے تیار بیٹھے جا رہے ہیں. ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات پہ آرڈیننس تھا، انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار لے لیا. تو یہ ایک مطلب مثال بالکل فرق ہے، کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے. پھر یہ گیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا، میں اس میں نہیں تھا، کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے. یہ لوکل گورنمنٹ آئینی مسئلہ نہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتیں، ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے، یہ لازمی ہے اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی، ان کو بحال کیا گیا.
ان کو واپس بحال کیا گیا. ٹھیک ہے, بالکل سمجھ میں آ گیا سر. یہ ایک سوال ہے کہ کیا مقننہ جو پاکستان کے بنیادی اکائیوں میں دی گئی آرٹیکل 1 میں یعنی صوبوں کا ذکر ہے کہ کیا ان کے حدود کو وہ تبدیل کر سکتی ہے؟ کیا پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا مل کر 2/3 اکثریت سے بلوچستان کو اپنے درمیان ضم کر سکتے ہیں؟ یہ مفروضوں پہ جو سوال ہیں اور ایسے سوال جو شاید کسی وقت میرے سامنے آئیں تو میں ان کا جواب دینا پسند نہیں فرماؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا اقتدار اعلیٰ اگر اللہ کے پاس یہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا تو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اتنے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور شریعت اپیلیٹ بینچ نہیں ان کو سنتی؟ اس کو یا آپ بلائیے گا فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز سے ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. بلکہ اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا میں ایک دوسرے آئینی ادارے میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ اگر سوال بنتا ہے تو یہ آپ ان کو بلا کر پوچھ لیجیے گا. اصولی پوزیشن تو ہو سکتی ہے کہ جو مقدمات جس ترتیب سے آ رہے ہوں تو اسی ترتیب سے نکلیں. میں اپنے بات کرنا چاہوں گا, دوسروں پہ میں انگلی نہیں اٹھاؤں گا. چلیں آپ ہی کی طرف واپس آتے ہیں اور بس اپنے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے سر. لیکن 2-3 سوال بہت اہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ کیا کسی مقدمے کا فریق مقدمہ خود اپنی مرضی کے جج یا بینچ کے سامنے اپنا مقدمہ لگا سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک جو آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک وزیر اعلیٰ ایک مخصوص بینچ کے سامنے مقدمہ لگوانے کی بات کرتے ہیں اور ایک وکیل کہتے ہیں کہ اس پر سو موٹو لیا جائے گا, شاید اس طرح کی کوئی بات. نو کمنٹ. جی سر. چلیں ایک اور یہ سو موٹو سے ریلیٹڈ اور وہ چونکہ اسی سے بھی متعلق ایک اور طریقے سے اس معاملے کو لے سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ تھا 2 رکنی بینچ کوئی اور کیس سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو کہا کہ الیکشنز کے معاملے کو آپ اس کا نوٹس لیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جج صاحبان جو تھے آپ ان کو بلا لیجیے, آپ ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. میں کچھ نہیں کہوں گا. ویسے میرے لیے بڑی یہ حیرت کی بات اس وجہ سے یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو بہت ہی محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے, لیکن وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا رولز ہیں اور سو موٹو ان کے بجائے کسی کو نہیں لینا چاہیے, اور اب وہ خود اس معاملے میں سو موٹو لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بلا رہے ہیں. تو کنسسٹنسی کا سوال اٹھتا ہے سر. اچھا اٹھتا ہے. اوکے سر, چلیں مان گئے. ہاں یہ سوال بہت اہم, پتہ نہیں میں کیوں کرنا بھول گیا, لیکن یہ اچھا وہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں بالخصوص چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کے درمیان انا کی جنگ چل رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ یہ میں ذاتی طور پہ سب سے بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تکبر ہے, اور تکبر کے بعد انا ہے. ایک تو ہوتی ہے انا اپنے زندگی اپنی اس سے تعلق, اگر آپ جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوں تو آپ کے پاس انا نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ پروفیسر ہیں, یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے زیادہ ایک چیز جانتا ہے, آپ کی اگر انا ہو تو آپ اس کو نیچا دکھائیں گے, یہ غلط ہے. میری انا, جس دن میری انا آ گئی تو میں پھر جج نہیں رہوں گا. تو اختلاف صرف اور صرف جو اختلاف ہیں وہ میرے جیسے آپ کو 2 مثالیں تو دے چکے ہیں آلریڈی, اور بھی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر اختلاف اور سے انا کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے سکتا ہوں. کسی نے خط لکھا کہ یہ وہ نیا ایک امینڈمنٹ آیا آئین میں, آرٹیکل 19A, فریڈم آف انفارمیشن, ایکسیس ٹو انفارمیشن. ہاں, ایکسیس ٹو انفارمیشن. کیا اس کو ترجمہ اچھا کریں گے؟ یعنی معلومات تک رسائی. معلومات تک رسائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتائیے, آپ جج ہیں, آپ کی تنخواہ کیا ہے, آپ کی پراپرٹیز کیا ہیں, آپ کی اہلیہ کی کیا ہے, آپ کی بچوں کی کیا ہیں. تو خیر میں نے دے دی. جی, اہلیہ سے تو گزارش کی, انہوں نے بھی کر دی اور انفارمیشن دے دیا, بچوں کا بھی دے دیا. اب
کوئی نہ دینا پسند فرمائے یا دینا پسند فرمائے. یہاں تک کہ کسی نے پٹیشن بھی فائل کر دی. تو اب آپ کہیں کہ میں سب سے اگری کروں تو وہ میرے خیال میں پھر میں جج نہیں رہوں گا, کیونکہ اختلاف رائے تو ایک ہمارا, اگر ہم ہمیشہ ولیم بلیک سٹون کی بات کریں گے اور دوسروں کی باتیں کریں گے, مگر ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے نا, اس کو ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں, وہاں سے کیوں نہیں سبق لیتے ہیں. تو اختلاف رائے میں تو امام ہمارے سنی حنفی فقہ کے جو پہلے امام ابو حنیفہ امام مالک, تو کس بات پہ تھی اختلاف آپ کے حکومت وقت سے. پہلے اموی دور تھا, ان کا تختہ الٹا عباسید نے, تو منصور بیعت زبردستی لوگوں سے کروائی, کچھ لوگوں نے تو خوشی سے دی, کچھ لوگوں سے زبردستی کروائی. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی ہاں, وہ ان کا ایک فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا کہ بھائی جبرن طلاق نہیں تصور ہوگی, ٹھیک ہے. تو کسی نے ان کو جا کے بتایا خلیفہ کو کہ بھئی یہ دیکھیں, اس کا مطلب ہے اگر یہی چیز آپ کے پہ لگائیں تو جبرن جو آپ نے بیعت لی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو منصور کو بڑا غصہ آیا, اس نے بلایا ان کو, گرفتار کیا, مارا, جیل میں ڈالا. وہ پھر ان کو بہت ہی تشدد ان پہ کیا. ان کی داڑھی تھی, وہ داڑھی شیو کروا دی, گدھے کے اوپر بٹھا کر کے چکر دیا شہر میں. اور وہ کیا فرماتے ہیں, کیونکہ اب یقیناً اگر میں شیو کر لوں تو شاید آپ میں سے کوئی مجھے نہ پہچانے. تو انہوں نے کہا جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے, اور جو مجھے نہیں جانتا ہے تو جان لے. میں اور اس جج کا نام کیا تھا, تو یہ میں اس وقت نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے خود بھی توہین عدالت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس سے, لیکن یہاں ایک کلپ ہم دکھانا, بلکہ دو کلپس دکھانا چاہیں گے. ایک امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججز کانگریس کے سامنے آئے ہیں, اور اوباما جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ ججز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں, اور کن الفاظ میں کرتے ہیں یہ ذرا دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. آواز اگر اس کی تھوڑا تیز شروع سے کریں, ہاں شروع سے کریں, شروع سے والیوم اور بڑھا دیں. والیوم اگر separation of powers. Last week, the Supreme Court reversed the century of law that I believe will open the floodgates for special interests, including foreign corporations. Judges بیٹھے ہوئے ہیں. Spend without limit in our life. I don't think American elections should be bankrolled by America's most powerful interests, or worse, by foreign enemies. They should be decided by the American people. And I urge Democrats and Republicans to pass a bill that helps correct it. وہ دوسرا کلپ بھی دکھائیں. اس سے پہلے میں آڈینس کے لیے تھوڑی وضاحت کر لوں. بتی بند ہو سکتی ہے, یہ ہاں, اگر یہ لائٹ بند ہو تو یہ ذرا واضح نظر آئے گی, اگر لائٹس بند ہو سکتے ہیں. اچھا, سپریم کورٹ, یونائٹڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ کے دو ججز پبلک ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں. ایک بہت ہی دلچسپ ڈیبیٹ ہے, یوٹیوب پر آپ کو یہ ساری ڈیبیٹ مل سکتی ہے. اس سے میں نے صرف ایک 3 منٹ کا کلپ اٹھایا ہے, وہ ذرا دیکھیے. ججز کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن پر اختلاف رکھتے ہیں. دونوں سرونگ ججز ہیں, اور ایک اسٹیفن برائر ہیں, ایک اینٹونو اسکیلیا ہیں. اسکیلیا میرے پسندیدہ جج تھے ویسے, لیکن وہ اس ایشو پر اختلاف ہے ان کا کہ یہ جو امریکی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ کروئل اینڈ ان یوزول پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے کیا مراد ہے, وہ جو 18ویں صدی میں اس کا مطلب لیا جاتا تھا, یا آج کے ویلیوز کو ہم دیکھیں گے. ایک جج کی ایک رائے ہے, دوسری کی دوسری رائے ہے, وہ پبلک میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھنے کی چیز ہے. یہ جو ابھی جی ابھی میں بتاتا ہوں, جی پلیز والیوم دیں. یہ والی یہ اسٹیفن برائر ہیں. But
they enacted into law cruel and unusual punishment, which made a set of values not specific set 18th century citizens. So for me, the question would be, how do those values that they enacted then apply to our services today? Now, I think most people, everybody, I think you get a pretty broad consensus that you should not execute for robbery to death, or for theft, or for old felons. Nor do I think everybody today would say it's fine to execute a 13-year-old. So when we look around the world and look around the United States, and we see there's hardly anybody that executes a child, even whatever the question. The question becomes, well, where do we draw the line today? Not where they drew the line in the 18th century. Where do we draw the line today in terms of the values that they enacted into that Constitution? Now, that becomes a difficult question. Should it be 18, 17, 16, 15? I don't think anybody's going to go down to 12. But how to do that, figure it out, try to do it in a way that has some objective appeal, not just what I subjective appeal. That's why the government is called government. That's the point of disagree. How you do that in a particular way. Well, what circumstances have changed? Death was death then, death is death now. 18 was 18 then, 18 is 18 now. You're talking about applying different values. I agree with you. They were enacting a value judgment, but it was a value judgment of that time. You do not have to adhere to that value judgment. If indeed you think you should execute people under 18, fine, pass a law. But once you abandon what they meant by cruel and unusual punishment, and say, oh yeah, even though they didn't think it covered death, but we think it does, you are at sea. And it is, as you say, difficult job. Steve, I don't know how you do it. I'm just glad that I don't play that game. I know I'm lying awake at night, you know? Are you going to execute people for rebellion? Are you going to execute them? I mean, what about execution? What about certain to make the example, the less likely it is to occur? یہ اگر کچھ میں تبصرہ کروں اس جی پلیز. میں شاید ادھر اسٹیفن آپ سے اختلاف کروں گا, اسٹیفن برائر سے شاید اگری کروں. جی جی. اور مجھے لگتا ہے کچھ آپ کا بہت منصوبہ اچھا نہیں ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ ججز کی کوئی لڑائی کروائیں. نہیں, میں چاہوں گا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ پبلک اسپیس میں, یونیورسٹیز میں ہو, لوگ ایجوکیٹ ہوں, لوگوں کو پتہ چلے کہ آئینی امور پر, قانونی مسائل پر کس طرح آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے, اور اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جایا جا سکتا ہے. تو آپ کی یہ جو یعنی اس میں کنٹریبیوشن ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آخری سوال میں لوں گا اور اس کے بعد سب کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا. یہ سوال بھی آڈینس سے یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں جو بھی آپ کے اختلافات ہیں انہیں سپریم کورٹ کے اندر حل کریں. کیا مناسب نہیں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور چوراہوں میں نہ ڈسکس ہو؟ اس کا جواب تو اسکیلیا اور برائر نے دے دیا, لیکن گھر کی بات گھر ہی میں رہے. گھر میرا پاکستان ہے, آئین پاکستان ہے, اور یہ بات گھر ہی میں ہے. جی بہت خوب, بہت خوب. سر سوالات بہت سارے ہیں اور دوست بھی سارے بہت تحمل سے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں, لیکن میں خصوصاً, اور چونکہ رمضان بھی ہے اور ملک بھر میں چھٹیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے, اس کے باوجود سارے لوگ آئے. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, خصوصاً آپ کا. آپ نے بہت تحمل سے ان سوالات کا سامنا کیا اور ہمیں بہت رہنمائی فراہم کی. سوالات تو اور بھی بہت سارے رہتے ہیں, لیکن مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ پہلی نشست ہے, یہ آخری بالکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم اس سلسلے کو آپ کے تعاون سے مزید بھی پھیلانا چاہیں گے, دیگر جج صاحبان کو بھی ہم دعوت دینا چاہیں گے, اور اس طرح شاید ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو سفر ہے اس میں اپنی منزل کی طرف بہتر طریقے سے بڑھ سکیں.
ایک ریکویسٹ آخر میں کرنا چاہوں گا. جب آپ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو ریویو کا مرحلہ جب تھا, آپ خود اپنے دلائل دے رہے تھے, محترمہ مسز سرینا فائز عیسیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں, وہ بھی اپنا کیس خود پلیڈ کر رہی تھیں. اس موقع پر چونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں, آپ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ لوگوں تک معلومات کی رسائی ہونی چاہیے اور عدالت کی یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ اس کی براہ راست نشریات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کون کیا کہہ رہا ہے, کیا دلیل دی جا رہی ہے, کیا جواب دیا جا رہا ہے. فیصلہ کیسے ہوگا وہ بات کی بات ہے, لیکن لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے. میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں اور میرے خیال سے ہاؤس اس کی حمایت کرے گا کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے تو ہم اس طرح شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات نہ صحیح لیکن وہ مقدمات جن میں لوگوں کا مفاد عامہ کا مسئلہ ہو اور لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی بھی ہو, جس سے ان کا مستقبل وابستہ ہو, جو عمومی طور پر ملک و قوم کے بڑے مسائل میں سے ہوں, تو کم از کم ان کی براہ راست نشریات کے لیے کوئی آپ آئین اور قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی دلائل مان کر ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیجیے گا. جی بہت شکریہ. میں شکریہ بس ادا کرنا چاہوں گا آپ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کا اور آپ کا. اور یہ میں جب نیشنل اسمبلی کے کنونشن تھا, میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے یہ اس تاریخ کے یاد میں یہ آئین دیا گیا, تو مجھے جو انہوں نے اضافی کاپیز بھی دیں, تو یہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے. جی سر بہت شکریہ. بلکہ چونکہ رسمی دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے, تو ہم محترم وائس چانسلر شفا تعمیر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس موقع کی یادگار کے طور پر ایک شیلڈ آپ کی خدمت میں پیش کریں. جی سر ادھر ہی میرے خیال سے سر, کیونکہ نیچے وہ تار وغیرہ ہیں سر, ادھر. بہت بہت شکریہ. ایک میرا سوال بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے اکیڈیمیا کے جو لوگ ہیں دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو پریکٹس ان دی کورٹ, تو یہ کیوں لائسنس سسپینڈ کر دیتے ہیں؟ جو آپ تو خوش ہوں اس بات سے؟ نہیں میں نہیں خوش, میں اس لیے کہ میں تو پریچر نہیں پیدا کرنا چاہتا, میں وہ پریکٹیکل لوگ جو وہ. سر یہ کہتے ہیں دوبارہ یہ ذرا دیجیے گا کیونکہ تصویر واضح نہیں آئی کیمروں میں. میڈیا کے دوستوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, انہوں نے یعنی اس پورے پروگرام کو کور کیا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا میڈیا تھی تو شاید میں نہیں آتا. ہیلدی میڈیا. بہت شکریہ سر. شکریہ.